أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا انتہائی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رات میں اللہ رب ذوالجلال نے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا، پھر دن بھر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا۔ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں صرف ایک مہینے میں عموماً مساجد کے اندر قرآن پاک کی 10 سے 12 منٹ کی تفسیر ہوتی ہے۔ ویسے تو ہماری عادت ہوتی ہے کہ سحر کھانے کے بعد نماز پڑھ لیے پھر جا کر کے تفریح میں لگ گئے۔ احادیث کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک آ جائے تو رمضان کے روزوں کے ساتھ لغویات کا ہونا بھی روزے کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ لغویات یعنی ہم رمضان میں روزہ رکھ کر نماز پڑھ کے باہر چلے گئے، ایران توران کی باتیں کر گئے، پھر ہمارے روزوں کے اندر کا جو پاور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دنیا کی باتوں سے، کیونکہ سال بھر میں رمضان کا مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ بھی بہت غنیمت ہے۔ اگر آپ ایک کریں تو اللہ رب ذوالجلال 70 گنا ثواب عطا کرے گا، اگر جان کر برائی کریں تو اس میں عقاب بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو یہ بہت قیمتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فجر کے بعد روزانہ 10 سے 12 منٹ کی تفسیر ہوتی ہے۔ تفسیر کوئی عام دنیا کی کتاب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہم آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں کوئی دنیا کے لائن سے یا پھر کاروبار کے لائن سے۔ یہ محض اللہ رب ذوالجلال کی خالصتاً اپنا کلام ہے۔ اللہ نے اس میں جو کچھ کہا ہے وہ احکام آپ تک دیے جاتے ہیں۔ تو آج جو خطبے میں صرف ایک حدیث پڑھی گئی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو اجزم۔ دیکھیں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مجید کے اندر 30 پاروں کو بنایا ہے اور اس کے اندر 114 سورتوں کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے نازل فرمایا۔ اب قرآن پڑھتے جائیں، قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے ہر سورت کے اندر سوائے ایک سورت کے ہر سورت کے اندر شروع میں بسم اللہ کو لگایا ہے۔ آج مجھے صرف بسم اللہ ہی پر چند 2-4 منٹ گفتگو کرنا ہے بس۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ہم اس کلمے کو یعنی بسم اللہ کو حرز جان بنائے، یعنی تکیہ کلام بنائے، کیونکہ یہ دین کا خلاصہ ہے۔ ایک آیت ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، امت کو بتائیے، ان صلاتی ونسکی میری نماز، میری عبادتیں، ومحیای ومماتی میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہو۔ یہ دین کا خلاصہ ہے، اور اس دین کے خلاصے کو اللہ رب ذوالجلال نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سمیٹ کر کے رکھا ہے۔ ہم کسی کام کو کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تیری مدد تھی میں نے یہ کیا۔ صرف 2 پیغمبر 2 نبی ایسے ہیں جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ملا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ملا بسم اللہ، صرف اتنا ٹکڑا ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملا۔ جب اللہ رب ذوالجلال نے بسم اللہ کو نازل کیا، حضرت آدم کو تحفے میں دیا، تو آسمان کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ جو بادل تھے مشرق کی طرف چھٹ رہے، ہوائیں رک گئی، دریا کے سمندر بہہ رہے تھے وہ بھی رک گئے، چرند پرند ایک سو ہو کر کے سن رہے ہیں۔ یہ ایسی بڑی اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو تحفے میں دیا بسم اللہ، اور یہ ایسی پاور والی چیز ہے کہ جب اس کے نزول کا وقت آیا تو آسمان سے جنات کو آگ کے شعلے برسائے گئے۔ ہر موڑ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔
جب بندہ کوئی کام کرتا ہے اور اس کام کو بسم اللہ سے شروع نہیں کرتا تو وہ کام خیر و برکت میں بھی نیچے رہ جاتا ہے اور وہ آگے ادھورا ہو جاتا ہے. چونکہ یہ دین کا خلاصہ ہے. ہم پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں, بسم اللہ, اے اللہ تیری مدد سے, تیری توفیق سے میں پانی پی رہا ہوں, ورنہ میرے اندر اتنی گارنٹی نہیں تھی کہ میں پانی پی سکوں. مسجد سے باہر بندہ نکل رہا ہے, جوتا پہن رہا ہے, چپل پہن رہا ہے, بسم اللہ پڑھ کر کے نکلے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی آدمی گاڑی پر سوار ہوتا ہے, سواری پر سوار ہوتا ہے, اس زمانے کے حساب سے گھوڑے یا اونٹ وغیرہ ہوتے تھے, اگر بندہ اس پر بسم اللہ پڑھ کر کے چڑھ جاتا ہے اونٹ پر یا سواری پر, تو جب تک اس کی گاڑی چلتی رہتی ہے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. کتنا مفت کا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں یہ علاج بتا دے کہ بھائی ٹیبلٹس کھانا ہے, پرہیز کرنا ہے, آپ کے سامنے لاکھ چیزیں بھی رکھیں گے, کہیں کہ نہیں بھی ڈاکٹر نے بتایا ہے, میری جان کو آفت ہے. جب ہماری جان کی اتنی اہمیت ہے وہ بھی دنیا کے بتانے والے پر, یہاں پر ڈاکٹروں کا ڈاکٹر, طبیبوں کا طبیب بتا رہا ہے. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر وہ کام کوئی بھی ہو دین کا کام جسے شریعت اجازت دیتی ہو, ایسے کام کے اندر بسم اللہ پڑھ کر ہی قدم رکھیں, کیونکہ اس کے اندر برکت بھی ہے, ثواب بھی ہے, فضائل بھی ہیں. اس کے اتنے فضائل ہیں, اتنے بے شمار فضائل ہیں, بتائیں کیا آپ کو. اگر بندہ یقین کے ساتھ کر لیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال جو نیت ہوتی ہے اس کے اوپر فیصلے فرماتے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک کتاب ہے روح المعانی, روح البیان, ایک تفسیر کی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے ایک دلی کا واقعہ. ایک سلیم کفگیر ایک بندے کا نام تھا. کفگیر کہتے ہیں فارسی میں التھانی, جو گھروں میں روٹیاں وغیرہ کے استعمال, کفگیر کہتے ہیں ہمارے ہاں. یہ اصل میں ٹکڑا ہے کفگیر, ہتھیلی میں پکڑنے کا آلہ, روٹیوں کو پلٹانے کی چیز. وہ آدمی باورچی تھا, ہوٹل کے اندر کام وغیرہ کرتا, ہر وقت اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا تھا. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, آ کر کے کہنے لگا, ایک غیر کا پنڈت ہو یا ان کا بڑا ہو, وہ آیا آ کر کے کہنے لگا کہ بھائی کیا کر رہے ہو. وہ بندہ کہنے لگا میں اللہ کے نام سے اپنی جو چیزیں کھانا وغیرہ اس کو بنانے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس بندے نے کہا اچھا کہتے کیوں ہو. اللہ رب ذوالجلال اس کے اندر برکتیں نازل فرماتا ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, چونکہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع اس کے اندر خیر و برکت ہے ہی. تو اس نے ایسے ہی کہا کہ اتنی خیر و برکت ہے, میں جو بولوں گا کیا آپ اس کو بنا دو گے. چونکہ یہ پنڈت کا سوال تھا, اب اس کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی کیونکہ سوال ہندو کا ہو رہا ہے. تو پوچھا بتاؤ ذرا کیا بتاؤ گے. تو اس پنڈت نے کہا کہ آپ جو بسم اللہ پڑھ کر کے جو کھانا بنا رہے ہو آج ایسا کر کے دکھاؤ اس کے اندر سونا یا چاندی نکل رہا ہے. بھئی یہ بندے کی اختیار میں کہاں ہے سونا چاندی؟ دالیں چاول سالن کے آئٹم ڈالیں وہاں سے سونا نکلے, بندے کی اختیار اس کے اندر سے کہاں آ جائے گا. لیکن سوال تو وہاں پر ہندو کا تھا. تو اس بندے نے صدق کے دل سے اللہ رب ذوالجلال سے دعا کی, اے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں اپنی زندگی کا معمول میں نے بنایا ہے. ہر چلتا ہوں تو بسم اللہ پڑھے بغیر میں نہیں چلتا, میں کسی چیز کو رکھتا ہوں تو بغیر تیرے نام کے میں کچھ نہیں کرتا, اٹھاتا ہوں تو بھی کچھ نہیں کرتا, ہر چیز کو میں نے حرز جان بنایا ہے بسم اللہ کو. اے اللہ آج میرا ایک سوال ہے, اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. صدق دل سے, چونکہ اس کا معمول بھی تھا بسم اللہ پڑھنے کا. تو اس نے دل کے اندر دعا کیا, ہے اللہ اس کی برکات تو نے زندگی بھر مجھے دکھائی ہے, آج ایسا کرشمہ کر کے دکھا جو اسے بھی نظر آ جائے. کیونکہ وہ بندے کا پہلے سے ہی معمول رہا ہے. اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ کر کے اب اس کے سامنے کفگیر کو کھولتا ہے, صرف 2 چمچ نکالتا ہے کفگیر اس کے اندر سے, جیسا اس بندے نے کہا تھا, پنڈت نے کہا تھا. ایک میں نکال کر رکھتا ہے تو سونا نکل آتا ہے, دوسرے سے چاندی نکل آتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ پنڈت اپنی قوم سمیت مسلمان ہو گئے. ہر چیز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازم کرنا چاہیے, اس سے اللہ کی قدرت نمایاں ہوتی ہے. بندہ پانی کے لیے جا رہا ہے, بندہ پانی پینے جاتا ہے, اسے یہ ہر بندے کے اندر یہ سوچ نہیں ہوتی کہ یہ جو میں پانی پی رہا ہوں میرے صرف پیاس بجھانے کے لیے 1 کپ پانی
اس کی صرف ضرورت پڑتی ہے، لیکن پانی کو یہاں تک اللہ نے کیسے پہنچایا؟ اللہ کی مشنری کیسے کام کر رہی ہے؟ سمندر کے پانی کو کھارا بنایا، اس کے اندر جانور بھی سڑے پڑے رہتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب الجلال نے روانی کو پیدا کیا تاکہ میرے بندوں تک سپلائی ہو جائے، خراب نہ ہونے پائے۔ ہر چیز کے اندر بسم اللہ کو لازم پکڑنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی واقعہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد، یعنی آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد، ایک حواری تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا۔ جب اس کی موت کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی آپ امید سے ہو۔ یہ اردو کا بہت اچھا لفظ ہے، امید، یعنی آپ حمل سے ہو۔ تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے آپ امید سے ہو، اب میرے دنیا سے جانے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، میں دنیا سے جب چلا جاؤں گا، چونکہ وہ انجیل کو ماننے والا تھا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ کو اللہ رب الجلال جو بھی نوازے گا سب سے پہلے اسے اس کے کلام پاک یعنی انجیل پڑھنے کی اسے دعوت دے۔ اب یہ بندہ تو چلا گیا۔ 6 سال بعد جب بچہ یا بچی کی عمر 4.5 وغیرہ ہوئی، اب یہ بچی ان کے مذہبی، چونکہ اس زمانے کے اندر انجیل کو ماننے والا ہی مذہب حق پر تھا، ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، ابھی یہ امت آئی نہیں تھی۔ ہاں، اس زمانے کے اندر قرآن کے علاوہ ساری کتابیں بیکار ہیں، اگر انجیل بھی ہے اس کا ماننے والا بھی بیکار، زبور کا ماننے والا بھی بیکار، حضرت داؤد کا، حضرت موسیٰ کا، ساروں کے پیروکار بیکار ہیں، انہیں کوئی جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ سارے مذہب، صرف اسلام کے علاوہ سارے مذہب، کوئی مذہب حق پر نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب وہ بندہ تو اس کا انتقال ہو گیا 4.5 یا 5 سال کے بعد، جب اس سے لڑکا یا لڑکی ہوا، کتابوں میں مختلف ملتا ہے، اس نے اپنے بیٹا یا بچی کو مکتب کے اندر داخلوا دیا، جو اس کی ماں تھی، انجیل کے حساب سے، اس کی پڑھائی کے حساب سے۔ اب 5 سال ہو گئے تھے، شوہر نے اب تک اس کے خواب میں نظر نہیں آیا تھا۔ جب 5 سال ہو گئے تو اچانک اس کا خاوند اس کو خواب میں نظر آیا۔ بیوی نے پوچھا کہ بھائی آپ دنیا سے جا کر کے 5 سال گزر گئے، اب درمیان میں آپ آئے تو نہیں، اب کیا وجہ بنی؟ یعنی اچانک خواب پڑ رہا ہے۔ تو اس بندے نے کہا 5 سال تک اللہ رب الجلال نے مجھے عذاب کے اندر مبتلا رکھا تھا۔ 5 سال تک ہمارے کوئی کام ایسے نہیں تھے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر ہمیں جنت میں لے جائے، لیکن کل جو تم نے میری اولاد کو، میرے بچہ یا بچی کو تم نے مکتب کے اندر داخلہ دیا، وہاں پر بچی یا بچہ بسم اللہ صرف پڑھنا شروع کی ہے، صرف بسم اللہ، تو اللہ رب الجلال کی رحمت جوش میں آئی، آ کر کے اللہ رب الجلال نے کہا ادھر میرا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، جو بڑا مہربان ہے، اس کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے باپ کو عذاب سے نکال کر کے رشک لینے کے لیے دے دیا جائے۔ اتنی بڑی تاثیر اللہ رب الجلال نے بسم اللہ کے اندر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک مرتبہ کہا یا اللہ، یہ تو جو فرعون ہے یہ دن بھر محل میں بیٹھا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، دریا بہہ رہی ہے میرے حکم سے بہہ رہی ہے، دنیا میں نظام چل رہا ہے وہ بھی میرے نظام سے چل رہا ہے، میرے حکم سے چل رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے اللہ تو اسے اس کے محل سمیت غرق کیوں نہیں کرتا، کہ دن بھر یہ خدا کا دعویٰ کرتا ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر ایک کو اپنے ماتحت میں لانا چاہتا ہے، ہر ایک کو عباد بنانا چاہتا ہے، اور یہ خود معبود بن بیٹھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب الجلال نے وہی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ یہ تو سچ ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، صبح سے شام تک رٹ لگائے رہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، اے موسیٰ تو ہی بتا میں اس کے محل سمیت اس کو کیسے دھساؤں جبکہ اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ فرعون اتنا بڑا نمک حرام، کوئی ولی اس دور کا اس کی تلوار سے نہیں بچا ہے، بڑے بڑے تابعین کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیے،
اس کی باندی کا بھی ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے اس کی باندی کام کرنے والی، پھر اس کے بچوں کو یہ اٹھا کر کے کڑھائی میں تل دیتا ہے جس طرح مچھلیاں تلتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بسم اللہ کا نام لے لیا. اتنا بڑا ظالم، لیکن اس ظالم کے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب ذوالجلال کے رحمت کا تقاضا دیکھیں. اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ میں اس کے محل سمیت اسے کیسے دھساؤں، کیسے عذاب کے اندر مبتلا کروں، جبکہ اس کے دربار پر، جبکہ اس کے بورڈ پر انٹر ہوتے وقت میں لکھا ہے بسم اللہ، میرا نام ہو. میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ نہ کروں. تو ہر کام میں 1 سیکنڈ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ بسم اللہ پڑھنے کے لیے. اور شروع میں نے بتایا تھا کہ صرف 2 ہی نبیوں کو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. صرف بسم اللہ کا جب نزول ہوا تب تو آسمان میں کھلبلی مچ گئی، لیکن جب پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ملا ہے کسی کو تحفے میں تو اس کے برکات اور فضائل کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پر عذاب آیا تو اللہ کہتا ہے بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے کشتی کا نکلنا اور ٹھہرنا ہوا ہے، کوئی دوسری ذات اس کو چلا نہیں سکتی. پھر جب حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دور کی ایک بادشاہن مالکن اس کو خط لکھا تو بھی حضرت سلیمان نے لکھا انہو بن سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میری ہر بات اللہ رب ذوالجلال کی مدد ہی سے ہوتی ہے. تو اس کو معمولی نہ سمجھے. جوتا پہننے کے لیے جائیں، گھر میں جو ڈور ہے دروازہ بند کرنے کے لیے جائیں، گھر کے اندر جائیں، اپنے بچوں کو بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں. وقت کافی لمبا ہو جائے گا، مختصر یہ کہ خود بھی آپ اس کے پابند رہیے. ہر کام میں کوئی چیز اٹھانے میں کتنی منٹ لگتی ہیں؟ ایک چیز اٹھا رہا ہوں بسم اللہ، کوئی چیز رکھ رہا ہوں بسم اللہ، پانی اٹھا رہا ہوں بسم اللہ، پانی 1 گھٹ میں نے پیا ہے پھر نکالا پھر بسم اللہ پڑھا. قسم خدا کی اگر کوئی آدمی اس کو تکیہ کلام بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیتا ہے، تو اسے مرنے سے پہلے اس کے خیر و برکات کا اسے مشاہدہ یقیناً ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ تو ہیں بس سرسری طور پر کہیں سن لیے، پھر کانوں کے حد تک رہا، عمل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، پھر چل دیے. یہ چھوٹی چیز اس پر عمل کرے، اللہ رب ذوالجلال اس کے بہت سے فائدے اور ثمرات آپ کو زندگی ہی میں دکھلا دے گا. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.